برادران ذی وقار، ارباب علم و دانش اور مسجد حاضہ کے باشعور غیور نمازیوں اور نوجوان ساتھیوں، مدح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوانات سے ہمارے مسلسل بیانات چل رہے ہیں، جہاں خلفائے راشدین اور امیر شام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے کے بعد آج صدیقہ بنت صدیق ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ رضوان اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے خاتون اول کی حیثیت سے آنے والی عورت حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہیں کہ جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے ہوئے دیکھا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے انسانوں میں سب سے پہلے وحی کے کلمات سننے والی عورت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہیں کہ جنہوں نے مشکل ترین وقت میں، جبکہ اپنے دشمن تھے، جبکہ اپنوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے، جبکہ اپنے مصیبتیں ڈھانے پر تھے، جبکہ اپنے تکلیفیں دینے پر تھے، تب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سب کچھ قربان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ اپنا جان، اپنی مال، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، سب کچھ نثار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ تمام تر مشکل حالات میں ساتھ دینے والی خاتون اول اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرب و دکھ کے عالم میں پریشان ہیں، اور صدیق جیسا جانثار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دکھ کے اندر دیکھ سکتا ہے، کس طرح غم میں مبتلا ہوتا دیکھ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے یہ جو کرب کے لمحات ہیں، یہ جو آپ پریشانی میں رہتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں آپ پر اپنی بیٹی کو، آپ کے قدموں پر اپنی بیٹی کو قربان کرتا ہوں۔ چنانچہ بیوی کی حیثیت سے دوسرے نمبر پر جو عورت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، حد بلوغت میں اس وقت قدم رکھا۔ اگرچہ بعض اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن ایک منٹ کے لیے اسی بات کو اگر سمجھا جائے تو صدیقہ بنت صدیق کے جو ہے معیار کا اندازہ یہیں لگایا جا سکتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر کسی شخص کو حضرت عائشہ نے دیکھا ہے تو وہ شوہر کی حیثیت سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہے جو استاذ صحابہ کہلاتی ہے۔ کم و پیش 1000 صحابہ
حضرت عائشہ کے سامنے زانو تلمذ ہوئے۔ عائشہ وہ عورت ہے کہ جس کا ہار گم جاتا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ میری عائشہ کا ہار گم گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہیں پڑاؤ ڈالو، جب تک ہار نہ مل جائے ہم کوچ نہیں کر سکتے۔ نماز کا وقت آ گیا، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے نماز نہیں پڑھنی اور آج وضو نہیں کرنا، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنا ہے، آپ یہیں ہیں۔ آسمان سے اللہ نے ضابطہ بدل کر دکھایا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب آج ضابطہ بدل رہا ہوں، آج اگر تم ہار ڈھونڈے بغیر یہاں سے ایک قدم آگے نہیں نکال سکتے، تم آج پانی کے ساتھ وضو کر کے نہیں بلکہ آج مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھو، لیکن ہار ڈھونڈے بغیر یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ بات ہار کی نہیں ہے، بات نبی کی آبرو کی ہے، بات نبی کی عزت کی ہے، بات نبی کے تقدس کی ہے، بات نبی کی ناموس کی ہے، بات نبی کی بیوی کے تقدس کی ہے۔ جس عائشہ کے ہار کی وجہ سے اللہ آسمان سے ضابطے بدل جائے اور پانی کے بدلے تیمم کے فیصلے فرما دے، اس ماں کا کیا اکرام اس دنیا میں ہوگا، وہ ماں کس معیار کی ہوگی۔ اور میں نے اور آپ نے بہت باتیں سنی کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، جنت میں جائے گی۔ نبی کی 11 بیویاں ہیں، ان میں سب سے معیاری اور امتیاز رکھنے والی عورت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عائشہ نے جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے حیثیت سے اللہ کے گھر، اللہ کے محبوب کے گھر تشریف لائی، اس دن سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک عائشہ جنت میں رہی ہے۔ اور مرنے کے بعد تو سب جنت میں جائیں گے، مرنے کے بعد تو سارے جنت میں جاتے ہیں، لیکن عائشہ وہ ماں ہے کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بینی و بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر عائشہ کا حجرہ، میری مسجد، میرا منبر، میری محراب منبر اور عائشہ کا حجرہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آج بھی جو اس حجرے اس ٹکڑے کے اندر چلا گیا گویا وہ جنت کے اندر چلا گیا۔ عائشہ وہ ماں ہے کہ جس ماں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن نکاح میں آئی، عائشہ جنت میں کھایا، جنت میں سوئی، جنت میں بیٹھی، جنت میں کام کیے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے کمرے کو، اس کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا کہا۔ عائشہ وہ ماں ہے کہ جس کے بارے میں اماں عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ ایک بار نہیں کئی بار میرے بستر کے اوپر اللہ کے نبی پر وحی آتی رہی ہے۔ میں نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی عائشہ کے مقام کو، عائشہ کے تقدس کو، عائشہ کے معیار کو ہم کن الفاظ کے ساتھ تولیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور مرض الوفات کے بالکل قریب ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مسواک چباتے ہوئے دیکھا اور مسواک کی طرف اشارہ کیا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسواک کی طمع ہے، مسواک کرنا چاہتے ہو؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں سر ہلایا. سر ہلانے کے بعد اما عائشہ نے مسواک لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چبا نہیں سکتا, اتنی طاقت نہیں ہے. اور اما عائشہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ مسواک چبایا گیا. آخری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گئی ہے وہ اما عائشہ کے دانتوں کے ساتھ چبایا ہوا مسواک, اس کے ساتھ لگا ہوا لباب دہن ہے. کون سی عورت ہے ایسی؟ دنیا کے اندر ہر ایک ماں ہے, ماں کا مقام ہے, اور تم کہتے ہو کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, اور ہماری ماں کا تقدس یہ ہے, تو کائنات کے مومنوں کی ماں کا کیا اکرام ہوگا جس کو اللہ نے کہا امہات المومنین. غزوے سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے امتحان کی سب سے سخت وہ گھڑیاں تھیں جب منافقین نے چال کر کے کردار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر کیچڑ اچھالا. دنیا کے اندر بدترین قسم کا ناسور کانٹا منافق ہوا کرتا ہے. یہ وہ زہر ہے, یہ اتنا گندا عنصر ہے کہ یہ جب بدلہ لینے پر آئے, یہ جب منافقت کرنے پر آئے تو نبی کے گھر کو بھی نہیں چھوڑتا, نبی کے تقدس کو بھی معاف نہیں کرتا, نبی کے کردار پر بھی منافق حملہ کرتے ہوئے نہیں چھوڑتا. میں اور آپ چیز ہی کیا ہیں؟ ہمارے ہاں جب کوئی کسی کے ساتھ منافقت کرتا ہے تو ہم بڑے درد کے ساتھ, دکھ کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں, جناب میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, میں نے وہ کیا, اس نے پھر میرے ساتھ وشواس گھات کیا. میرے ایمانی بھائیوں, منافق وہ ظالم قسم کی چیز ہے, منافق وہ گندی چیز ہے, منافق کائنات کا بدترین آدمی ہے جس نے جو منافقت پر اتر آئے تو وہ نبی کے گھر کے تقدس کو بھی معاف نہیں کرتا ہے. جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر, آبرو پر حملہ کیا. اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ کر سلام کیا, اور تہمت بھی نبی کی بیوی پر جس کا تقدس قرآن بیان کرے, جس کے تقدس کی ملائکہ گواہی دے, اس کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی. ہم عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, میں نے سلام کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ چہرہ پھیر لیا. میں سامنے گئی, یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, کیا بات ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. میں سمجھ گئی کہ مسئلہ کوئی بڑا ہے. ہائے وہ معصوم ماں, ہائے وہ کم عمر ماں, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ منافقوں نے اس کے خلاف اتنی بڑی چال چلی ہے کہ کائنات کے جو ہے درخت اور پتے اور پہاڑ اس الزام پر لرز گئے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کی, یا رسول اللہ میں اپنے باپ ابو بکر کے گھر تشریف لے جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کر گئے. مجھے معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت دے دی. میں نے سامان اٹھایا, اپنے ابو کے گھر پہنچی. وہاں جا کر دیکھتی ہوں کہ میری ماں رو رو کر برا حال کر چکی ہے. میرا باپ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن آنکھیں اشکباریں. ام مستہ کی زبانی میں نے پوچھا ام مستہ ہوا کیا؟ اور میرے محبوب مجھ سے ناراض ہیں, میرا باپ رو رہا ہے, میری ماں رو رہی ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ ام مستہ نے بتایا عائشہ آپ کو نہیں پتا,
آپ کے خلاف منافقین نے کتنی بڑی چال چلی ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دکھ میں ایسے مبتلا، کرب میں ایسے مبتلا، غم میں ایسے مبتلا ہوئیں کہ فرماتی ہیں بخار ہو گیا، میں نے مصلی اٹھایا اور اللہ رب العزت کے دربار کی طرف چلی۔ بقول خطیب اسلام حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی اٹھا کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی فریاد پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عائشہ نے وہ اپنے وجد میں ایک بات کہتے ہیں، فرمایا اگر ہائی کورٹ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں اب سپریم کورٹ میں اپنی اپیل دائر کرتی ہوں، دیکھتی ہوں میرے لیے اللہ کیا فیصلہ اتارتا ہے۔ چنانچہ اما عائشہ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور دعا کی، اے مظلوموں کے رب، اے مظلوموں کے خالق، آج تیری عائشہ کے اوپر یہ اتنا بڑا گھناؤنا الزام لگا دیا گیا، آج تیرے محبوب کی عزت پر، کردار پر ان منافقین نے انگلی اٹھا کر زنا کی تہمت لگا دی ہے، اے اللہ تو اس الزام سے مجھے بری فرما۔ یہاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر اپنے رب کے ساتھ فریاد میں لگی ہوئی ہیں، ادھر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرگے کو لے کر مشورہ کر رہے ہیں، میرے صحابہ اس مشکل وقت میں کھڑا، اس مشکل وقت میں کروں تو کروں کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بیویوں کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس عورتوں کی کمی نہیں ہے، اگر عائشہ کے اوپر یہ الزام لگ ہی گیا ہے تو عائشہ کو طلاق دے دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، تڑپ کر حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آخری حد ہو گئی ہے، یہ تو حتمی فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دیجئے۔ کہا، عمر پوچھئے کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کے لیے نکاح کرنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ جب آپ نے نکاح کیا فیصلہ کس کا تھا، کس کے حکم پر آپ نے نکاح کیا؟ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ عورت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں کنواری کی حیثیت سے آئی ہے، باقی 11 بیویاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا متعلقہ ہیں یا طلاق شدہ ہیں، یا بیوہ ہیں یا طلاق شدہ۔ کنواری اگر کوئی عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی حیثیت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی ہے تو وہ صرف اور صرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ یہ فیصلہ کس کا تھا کہ عائشہ آپ کی زوجیت میں آئے؟ حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور تلوار اپنی نیام سے نکال کر کہی، یا رسول اللہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ عائشہ زوجیت آپ کی میں بیوی کی حیثیت سے آئے گی تو اس رب سے یہ سوال بنتا ہے، ہم اس رب سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس کے لیے کس طرح کی عورت کا انتخاب کیا؟ آپ نے معصوم نبی جو گناہوں سے پاک، جو خطاؤں سے پاک، جو گناہ کا تصور نہیں رکھ سکتا، آپ نے اس کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کیا کہ جو زانیہ ہے معاذ اللہ، جس کے اوپر زنا کا جو ہے الزام لگ گیا۔ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اپنے حجرے میں تشریف نہیں لے گئے،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام عائشہ نے جواب دیا، وہ کون ہے؟ ہمیں سکون سے کیوں نہیں رہنے دے رہے ہو؟ میری بیٹی کے کردار کشی گلیوں میں کی جا رہی ہے، اور دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، آپ گھر تک پہنچائے ہو، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمیں آپ سکون سے رہنے کیوں نہیں دیتے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں ہوں محمد بن عبداللہ۔ حضرت ابو بکر کی بیوی دوڑتے ہوئے آئی اور دروازہ کھولا، اندر تشریف لے جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میری عائشہ کہاں ہے؟ کئی بار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب سے یہ پتہ چلا ہے نا جنت میں تو میری ساتھی ہے، جنت میں میرا اور تیرا ساتھ ہوگا، تو میرے لیے مرنا آسان ہو گیا ہے۔ وہ عائشہ کہ جس کی گود میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، اور دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہاں ہے عائشہ؟ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو دل نے کہا جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ لپٹ کر رہوں، لیکن تقاضا یہ تھا کہ جس کے دربار میں شکایت کی ہے اب اس کے فیصلے کے اترنے کے بغیر میں یہاں سے کیوں کر اٹھ کر جاؤں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اما عائشہ فرماتی ہیں، ام عائشہ فرماتی ہیں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، عائشہ خاموش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر جب پسینہ آتا تھا وہی کی نشانی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، مجھے یہ گمان نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس طرح یوسف پر الزام لگنے پر اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگی تو بچے سے گواہی دلوائی، اور میرے لیے بھی کوئی اللہ گواہ پیش کرے گا اور کہے گا عائشہ بری ذمہ ہے، عائشہ گناہوں سے پاک ہے، عائشہ پر منافق بہتان لگا رہے ہیں، مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اتنے جلدی اللہ کے محبوب پر وحی آ جائے گی۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر وحی کے آثار نظر آئے تو میں نے زور زور سے اپنے رب کو پکارنا شروع کیا۔ ہائے کیا زمانہ تھا، کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا کہ جب حضرت اللہ جل شانہ کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہوتے تھے تو اپنی باتیں منواتے تھے۔ کائنات میں ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے، ہمیں یہ تصور کروایا جاتا ہے کہ عائشہ اور علی کے اندر اختلاف تھا، جنگ تھا، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی میں جب صحابی جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، ہاتھ کٹا، جھنڈا گرا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمبردار اسلام جس نے علم اٹھایا ہوا تھا شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا، کیا کیا جائے گا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے کر گئے، خیمے میں تشریف لے کر گئے، اما عائشہ کے دوپٹے کو اٹھایا، اس کو اسلام کا جھنڈا بنایا، اور حضرت علی سے کہا علی یہ جھنڈا اب تم اپنے ہاتھ میں اٹھا کر رکھو گے۔ کائنات میں آنے والے ہر جھوٹے، ہر کذاب، ہر منافق کو یہ پیغام تھا کہ علی کے اور عائشہ کے اندر اختلاف نہیں ہے، عائشہ علی کی ماں ہے، عائشہ علی کی ماں ہے، ماں بیٹے میں اختلاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی، تھوڑی دیر گزری، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے آثار وحی ختم ہوئے تو جب حضور نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو ایسا بیچ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نکلا کہ جس طرح چھپے بادلوں میں یا ستاروں میں 14ویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ بات بن گئی ہے۔
لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ صدیق کی بیٹی کے تقدس میں اللہ قرآن اتارے گا۔ پوری سورت اتر گئی اور 18 آیات مبارکہ مخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتری۔ الخبیثون للخبیثین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ گویا معاملہ صاف ہو گیا، نبی کی عائشہ پاک ہے، صاف ہے، معصوم ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے، مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر بھونکتے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ پر الزام تراشی کرتے ہیں، آپ ان کا نسب دیکھ لیجئے، آگے دیکھو قرآن کریم نے کیا کہا۔ اتنی خطرناک 10 باتیں اللہ نے پیش کی۔ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بدبخت ہیں، یہ بد نصیب ہیں، یہ شر پھیلانے والے ہیں، یہ جو ہے امت کے اندر اختلاف پھیلانے والے ہیں، یہ منافق ہیں، نبی کی کردار کشی کرنے والے ہیں، نبی کی بیوی کے اوپر بہتان لگانے والے ہیں۔ آخر میں حد کر دی اللہ نے کہا ان کا نسب مشکوک ہے، یہ باپ کے نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تفسیر اٹھائیں، قرطبی کو پڑھیں، آپ حدیث مبارکہ کو دیکھیں، بخاری کو پڑھیں، فرمایا یہ جو ان سے بھی ہٹ کر آگے جائیں۔ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اگر اس بات کو سمجھے تو احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کی کتابیں فتاوی رضیہ دیکھیں کہ فرمایا جنہوں نے عائشہ پر بہتان لگایا یہ مشکوک النسب لوگ ہیں، ان کا نسب ایک نہیں ہے، یہ بہتان لگانے والے، ان کا نسب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس غم کے اندر آپ کے ساتھ شراکت کی اور عائشہ کے اوپر بہتان لگنے کے دکھ میں جس کی آنکھ بھی نم ہوئی، اب اللہ قیامت کے دن اس کے رزق کا مالک ہے اور بے حساب دے گا، کہاں سے دے گا سوچ بھی نہیں کوئی سکتا۔ یہ وہ ماں ہے۔ دنیا کے اندر 2 بڑی راتیں گزری ہیں، بلکہ 3 میں کہتا ہوں، اور وہ کون سی ہیں؟ ایک معراج کی رات جس دن جناب رسول اللہ مکے سے اٹھے اور جو ہے اللہ کے پاس گئے، دوسری وہ رات رسول اللہ اپنے گھر سے اٹھے ابو بکر کے دروازے پر گئے، تیسری وہ دن جس دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر پر گئے ہیں۔ کوئی معیار تو لائے، صحابہ کا کردار تو لائے، صحابہ کی عزت تو لائے، صحابہ کی ناموس تو کوئی لائے۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی جماعت نہیں، دنیا کے اندر ایسا کوئی فرد نہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، صرف اللہ نہیں راضی، ان سے اللہ بھی راضی، اللہ سے راضی۔ آخر پر ہمارے اوپر بہتان، صحابہ پر جو ہے منہ کھولنے والے کذابوں کو اللہ نے قرآن کی مور لگا کے فرما دیا وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، تم بھونکتے رہو، تم صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے رہو، تم جو ہے جو مرضی بہتان لگاؤ، یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب کے بعد بھی اللہ نے ان سے فرمایا وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سارے جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امہات المومنین کے تقدس کی، ان کی عزت کی دفاع کی، صحابہ کے دفاع کی، اہل بیت کی دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔